السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین و سامعین کیسے ہیں؟ امید ہے کہ آپ خیریت و عافیت سے ہوں گے۔ سنڈے کمنٹ باکس نمبر ایپیسوڈ نمبر 26 میں ہم آپ کے سامنے وہی کوشچن، وہی سوالات جو ہمارے چاہنے والے ہمارے بھائی اور بہنوں کے ہم سے کیے جاتے ہیں ورکشاپ پر، ان کے جوابات کا یہ سلسلہ ہے۔ چنانچہ اس سلسلے کی سب سے پہلی کڑی، سب سے پہلا سوال دہلی سے ہے زویا۔ یہ کہہ رہی ہیں، السلام علیکم مفتی صاحب، آپ مجھے فجر ٹو عشاء تک کے پڑھے جانے والے امپورٹنٹ صورتیں بتا دیں، مجھے بھی ہر نماز کے بعد ان سب کو پڑھنا ہے۔ تو یاد رکھیے گا کہ صبح کے وقت سورہ یاسین اور رات میں سورہ ملک اور سورہ واقعہ، اسی طرح سورہ الف لام میم سجدہ پڑھنے کی فضیلت احادیث میں آئی ہے۔ چنانچہ مشکوٰۃ شریف کی حدیث ہے، حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ رات میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہم کو قرآن شریف پڑھنے کا حکم دیتے، اور سورہ ملک کے فضائل کے بارے میں جو احادیثیں آئی ہیں ان میں سے بعض تو مطلق ہیں، یعنی کسی خاص وقت کی قید نہیں ہے، جبکہ بعض احادیث میں رات کو پڑھنے کا ذکر ہے۔ مثلاً یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رات کو سورہ ملک پڑھے بغیر نہیں سوتے تھے۔ اسی طرح حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سورہ سجدہ اور سورہ ملک پڑھے بغیر نہیں سوتے تھے۔ اسی طریقے سے خلاصہ یہ نکلا کہ سورہ واقعہ اور سورہ ملک کی رات کو تلاوت کرنے کی فضیلت احادیث میں آئی ہے، البتہ کوئی مخصوص وقت حدیث میں منقول نہیں ہے، لیکن چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول یہ تھا کہ سونے سے پہلے الف لام میم سجدہ سورہ ملک کو پڑھ کر سوتے تھے، اور ظاہر ہے کہ عشاء کی نماز ادا کرنے کے بعد سونے کا معمول ہی تھا، اس لیے رات مغرب یا عشاء کے بعد کسی بھی وقت سورہ واقعہ کی تلاوت کر لی جائے اور سوتے وقت سورہ ملک کا اہتمام کر لیا جائے۔ اور رائے یہ کہ ظہر اور عصر کی نماز کے بعد کسی سورت پڑھنے کے سلسلے میں کوئی حدیث ہمیں نہیں ملی، البتہ عصر کے بعد احادیث میں مستقلاً دعائیں پڑھنے کی ترغیب آئی ہے۔ اسی طرح صبح کے وقت مسنون دعائیں ہیں، ان اوقات میں ان معمولات کا اہتمام کر لیا جائے، لیکن بعض بزرگان دین علماء اکرام سے یہ منقول ہے کہ فجر کی نماز کے بعد سورہ یاسین پڑھنے سے دن بھر کے کام آسان ہو جاتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ ساری ضروریات اور حاجات کے لیے کافی ہو جاتا ہے۔ اور ظہر کی نماز کے بعد سورہ فتح پڑھنے سے دشمنوں اور حاسدوں کے شر سے حفاظت رہتی ہے، اور عصر کی نماز پڑھنے کے بعد سورہ نبا، یہ جو اما یتسالون 30ویں پارے کی پہلی سورت جو ہے اس کا نام سورہ نبا ہے، اس کے پڑھنے سے گناہوں کی تلافی ہو جاتی ہے۔ مغرب کے بعد سورہ واقعہ پڑھنے سے کبھی فقر و فاقہ اور تنگ دستی کی شکایت نہیں رہے گی، اور عشاء کی نماز کے بعد سورہ ملک پڑھنے سے انسان عذاب قبر سے محفوظ رہتا ہے۔ دوسرا سوال ہے رئیس ملک کا، یہ کہہ رہی ہیں مفتی صاحب مجھے آپ سے اپنی بہن کا ایک مسئلہ جاننا ہے۔ وہ دبئی میں رہتی ہیں اور اپنے گھر انڈیا میں بھی آتی رہتی ہیں، پر دونوں ہی جگہ ان کا گھر ہے۔ انہیں قصر کب تک پڑھنی ہے اور کتنی رکعتیں پڑھنی ہیں، پلیز بتا دیجیے گا۔ تو سمجھیے گا، جو گھر ہوتا ہے آپ کی بہن کا، جو اپنا گھر ہے، وہ ان کا وطن اصلی ہے انڈیا میں، اور وطن اصلی سے مراد وہ جگہ ہے جہاں پر آپ کی پیدائش ہوئی ہو، آپ وہاں اپنے اہل و عیال کے ساتھ رہتے ہیں۔ جب آپ اپنے وطن اصلی یا گھر میں ہوں تو پوری نماز ادا کریں گے۔ آپ کی ملازمت کی جگہ، کام کی جگہ اور پیشے کی وجہ سے آپ دبئی میں چلے گئے تو وہ دبئی آپ کے لیے وطن اقامت ہے،
وطن اقامت سے مراد وہ جگہ ہوتی ہے جہاں آپ 15 دن یا اس سے زیادہ قیام کرتے ہیں۔ جب آپ وطن اقامت یعنی دبئی میں 15 دن سے زیادہ کی نیت کر کے آئیں تو آپ کو دبئی میں پوری نماز پڑھنی ہوگی، اور اگر انڈیا سے جا کر دبئی میں 15 دن سے کم کی نیت ہو تو وہاں پر آپ کو قصر کرنی پڑے گی۔ خلاصہ یہ ہے کہ آپ کی بہن جب بھی دبئی سے انڈیا آئیں گی، جو انڈیا ان کا وطن اصلی ہے، اور تو وہ پوری نماز پڑھیں گی، اور یہ یہاں انڈیا سے جب دبئی جائیں گی تو دبئی میں اگر 15 دن سے زیادہ کی نیت ہے ٹھہرنے کی، واپس 15 دن کے بعد ہی یا اس سے زیادہ دنوں کے بعد ہی انڈیا آنا ہوگا، تو وہاں بھی پوری نماز پڑھنی ہوگی۔ اور اگر انڈیا سے دبئی پہنچی اور دبئی میں 10-15 دن کے بعد پھر انڈیا کی طرف واپسی ہے، تو ایسی صورت میں دبئی میں رہتے ہوئے نماز قصر کی جائے گی، یعنی 4 رکعت والی نماز 2 رکعت پڑھی جائے گی۔ یہ آگرہ سے ہیں تسر الناظرین بہن، یہ کہہ رہے ہیں کہ مفتی صاحب میرے بیت کے بالکل پایتیانے پر ایک الماری ہے، اس الماری کے اندر قرآن شریف رکھا ہے اور اس الماری کے کبڈ کو بند کر دیا جاتا ہے، پھر اس صورت میں اگر اس کی طرف پاؤں ہوں گے تو یہ قرآن کریم کی بے حرمتی یا بے ادبی ہے یا نہیں۔ انہوں نے تصویر بھیجی ہے، ذرا دیکھا زوم کر کے، تو یہ ان کا بیڈ ہے اور بیڈ کے یہ سامنے بالکل الماری ہے اور اس الماری کے اندر قرآن شریف ہے، اور بیڈ کا پایتانہ جو ہے اسی الماری کی طرف ہو رہا ہے۔ تو سوال یہ ہے کہ یہ بے ادبی ہے یا نہیں؟ تو جواب یہ ہے کہ اس طرح سے اگر قرآن شریف الماری میں بند ہے اور الماری کا دروازہ بھی بند ہے اور پھر اس کی طرف پاؤں ہو رہے ہیں، تو یہ قرآن کریم کی بے ادبی نہیں ہے۔ پاؤں کر سکتے ہیں کیونکہ درمیان میں پردہ حائل ہے۔ یہ پاکستان سے ہیں، خواب کی تعبیر پوچھی گئی ہے۔ خواب کیا ہے؟ آڈیو میں ہے، پہلے خواب سنتے ہیں پھر اس کے بعد اس کی تعبیر دیں گے۔ السلام علیکم۔ میں نے دیکھا فجر سے پہلے دیکھا یا اشراق کے بعد میں لیٹی ہوں، تو میں نے جب دیکھا کہ میری بڑی بیٹی جو ہے وہ اس کے بال بالکل لڑکوں والے سیٹ ہوئے ہوئے ہیں اور اس میں لیکن چہرہ شاش بشاش ہے، اور پھر میری آنکھ کھل گئی۔ آپ ذرا یہ بھی بتا دیں۔ السلام علیکم۔ دیکھیے گا، اگر فجر سے پہلے خواب دیکھا ہے تو یقیناً ان کے اس خواب کی تعبیر ہے، اور اگر انہوں نے فجر کے بعد اشراق کے ٹائم پر خواب دیکھا ہے تو عموماً دن کے خوابوں کی کوئی تعبیر نہیں ہوتی ہے۔ انہوں نے اپنی بڑی بیٹی کے سر کے بالوں کو مردوں کی طرح بوائے کٹ میں دیکھا ہے اور چہرہ ان کا حشاش بشاش ہے۔ تو اس کی تعبیر یہ ہے کہ آپ کی بیٹی جو ہے اللہ کے اور اس کے رسول کی لعنت والے کاموں میں بظاہر ملوث ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت فرمائی ہے ان عورتوں پر جو مردوں کی کاپیاں کرتی ہیں، یعنی مردوں کے طور طریقے، پہناوے اور چال چلن کو اپناتی ہیں۔ اسی طریقے سے ان مردوں پر لعنت فرمائی گئی ہے جو عورتوں کے طور طریقے یا عورتوں سے کی کاپی کرنے کے لیے عورتوں جیسے پہناوے یا چال چلن کرتے ہیں۔ لہذا تعبیر یہی ہے کہ آپ اپنی بڑی بیٹی کے ایمان کی فکر کیجئے، ان کو ترغیب دلائیے۔ دنیا کی چند روزہ زندگی ہے، اس میں خوشیاں ہیں، لیکن وہ خوشیاں جو اللہ کے احکام اور اس کی مرضی کے ساتھ ہوں تو وہ ہمارے لیے نجات کا ذریعہ ہیں، اور وہ خوشیاں جو اللہ کو ناراض کر کے ہوں وہ یقیناً ہمارے لیے دنیا میں تو کچھ وقت کے لیے اچھی ہو سکتی ہیں، لیکن آخرت میں اس کا انجام اللہ رب العزت کی ناراضگی کی شکل میں ہوگا۔ اس لیے اپنی بیٹی کو سمجھائیں کہ وہ جو شرعی پہناوا ہے، شرعی پردے کے جو حدود ہیں، ان پر قائم دائم رہیں اور مضبوطی سے ڈٹے رہیں۔ دوسرا خواب ہے، یہ بھی آڈیو میں ہے، اس کو سنتے ہیں پھر اس کا جواب دیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں نے فجر سے پہلے خواب میں دیکھا کہ میں
किसी ने अपना घर, किसी भाई ने घर बनाया है अपना नया, और मैं उनके गई हूँ, और एक पोर्शन में कोई है औरत जो मुझे देखी भाली तो लग रही लेकिन पहचान में नहीं आ रही, और उसका किचन मैंने देखा तो किचन की दीवारें जो है ना वो उतरी हुई थी, जैसे बजरी वगैरह उसकी नजर आ रही थी। तो मैंने सोचा कि ये किचन तो पुराना है। फिर देखते देखते पानी भर गया किचन में, कमरे में, और उसमें एक तख्त तैर रहा। उस तख्त के ऊपर पानी नहीं था लेकिन तख्त उसमें तैर रहा था पानी में, पानी, और उसमें पानी गंदा था, जो फजले का पानी होता है, फजला था उसमें घुला हुआ, और वो फजला जो है फिर उसी दौरान में पानी निकलना शुरू हुआ, पानी निकल गया, तख्त नीचे बैठ गया और मेरी आँख खुल गई। अब जरा बता दें, मैं बहुत ही परेशान हूँ कि मामला ऐसे चल रहे हैं कि तबीयत बहुत ही परेशान रहती है। ये जो ख्वाब है इनका, जिन भाई के घर में इन्होंने ये हालात देखे हैं, उन भाई के घर में कहीं न कहीं हराम आमदनी आ रही है। उस हराम आमदनी के से ही मकान की तामीरात की गई है। जो मकान की तामीरात हुई है उसमें ख्वाब में देखना कि बहुत सारा पानी है और उसमें फजला है, पाखाना पेशाब वग़ैरह है, तख़त वग़ैरह भी उसमें डूब गए हैं और फिर वो पानी निकल गया लेकिन फजला बाक़ी रह गया है। तो याद रखिएगा, हराम माल की जो है दबाम नहीं होता, हराम माल को करार नहीं होता, वो चला जाता है लेकिन अपनी नहूसत छोड़ जाता है, अपनी तासीर छोड़ जाता है। चुनांचे हदीस शरीफ में आता है कि हराम का एक लुक़मा खा लेना, इसकी तासीर ये होती है 40 दिन तक की नमाज़ें और दुआएं कबूल नहीं होती। कबूल ना होने का मतलब ये उन पर सवाब नहीं दिया जाता है। लिहाजा इसकी ताबीर यही है कि आपके जिस भाई का जो घर आपने देखा है या जिस ख़ातीन का वो घर देखा है, वो ख़ातीन और वो भाई यकीनन उनकी कमाई अच्छी नहीं है। आप उनसे गुरेज़ करें, अगर समझा सकती हैं तो समझाएं कि अक्ल हलाल, हलाल खाओ चाहे थोड़ा खाओ, हराम के लुक़मे से अपने आप को, अपने अहल व अयाल को बचाओ, क्योंकि हराम की नहूसत बहरहाल दुनिया में भी आकर बंदे को घेरती है और आखिरत में तो पकड़वाने का और हश्र की गिरफ्त का ज़रिया बनेगी। जी, ये मौलाना मुहीद साहब है मुल्ला के नगले के, इनका कोई सवाल है, उस सवाल को सुनते हैं फिर जवाब देते हैं। रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मुफ्ती साहब, मुझे उम्मीद है कि आप खैरियत से होंगे। ये बात मालूम करनी है कि मुहर्रम उल हराम यानी जो महीना है मुहर्रम का, इस महीने में निकाह करना कैसा है? यानी जिसका निकाह हो रहा है तो उसकी ससुराल ये कह रहे हैं कि ये गम का महीना है, इस महीने में निकाह नहीं होते, वो अगले महीने बढ़ाना चाह रहे हैं, लेकिन हम लोग इसको गम का महीना नहीं खुशी का महीना मानते हैं। इसमें आपकी क्या राय है, आपका क्या फैसला, थोड़ा बताएं। देखिएगा, महीना कोई भी अपने आप में, महीना तो क्या बल्कि इस कायनात की कोई भी चीज़ अपने आप में कोई मनहूस नहीं है। किसी को कोई चीज़ बिज़ात नुकसान नहीं पहुंचा सकती। इंसान के लिए उसके आमाल ही उसकी नेकबख्ती और उसकी बदबख्ती और नहूसत का ज़रिया बनते हैं, वरना कोई चीज़ मनहूस और नहूसत वाली नहीं है। मुहर्रमुल हराम के महीने के ताल्लुक़ से हमारे मुस्लिम माशरे में ये बात उमूमन लोगों के दिलों में बैठ चुकी है, दिलो दिमाग में रच और बस चुकी है कि मुहर्रम गम का महीना होता है। हालांकि मुहर्रम गम का महीना नहीं है। गम का महीना क्यों कर हो सकता है? मुहर्रम तो वो महीना है जिसमें अल्लाह तबारक व तआला ने बड़े बड़े पैगम्बरों को बड़ी बड़ी मुसीबतों से नजात अता फरमाई है। मुहर्रम तो वो महीना है जो जिससे इस्लामी साल का आगाज़ होता है। लिहाजा जो लोग मुहर्रम को गम का महीना समझते हैं, उनकी नादानी है कि वो इसको गम का महीना समझते हैं, हालांकि ये गम का महीना नहीं है। इसी तरीके से कुछ लोग मुहर्रम के महीने में शादी करने को बुरा समझते हैं और कहते हैं अगर शादी कर ली इस महीने में तो जो है हमारी बर्बादी हो जाएगी। ऐसा कुछ भी नहीं है। बहुत सारे बुजुर्गान दीन और अकाबिरीन ने मुहर्रम उल हराम के महीने में शादियां की हैं। लिहाजा मुहर्रम के महीने में शादी बिला कराहत कर सकते हैं, जायज़ दुरुस्त है। जबकि हमारे माशरे में ये गलत सोच बन चुकी हो कि मुहर्रम के महीने में शादी नहीं हो सकती, उस वक्त तो मुहर्रम ही के महीने में शादी करना इस्लाम है और दीन और शरीयत का तकादा है, ताकि हमारे माशरे में एक गलत जो सोच है
جو پروان چڑھتی جا رہی ہے، جو توہم پرستی ہے، وہ ختم ہو۔ اس لیے شادی محرم کے مہینے میں کی جا سکتی ہے۔ یہ موحید ہیں، ان کا دوسرا سوال ہے آڈیو میں، کیا ہے سنتے ہیں پھر جواب دیتے ہیں۔ وعلیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، سب خیریت سے ہیں؟ یہ بات معلوم کرنی ہے کہ کوئی ہمارا کھیت لے رہا ہے، تو کھیت میں یعنی بات بھی ہو گئی، سب کچھ ہو گیا، تو وہ یعنی 5,000 روپے بھی دی گئے، اور یہ بھی کہے گا کہ جب چاہو جب پیسے لے لینا۔ اب وہ بات سے نکل گیا ہے، تو جو 5,000 روپے اس نے دیے ہیں تو وہ اس کو دے سکتے ہیں کہ نہیں دے سکتے؟ ذرا یہ بتا دیں۔ کوئی بھی معاملہ ہو، اس معاملے کے کرنے پر کچھ بیانہ دیا جاتا ہے۔ کھیت بٹائی پر ہو یا کوئی بھی چیز ہو، کسی کی خرید و فروخت ہو، لین دین ہو، تو خریدنے والا اپنی بات کو مضبوط اور پکا کرنے کے لیے کچھ بیانے کے طور پہ جو رقم دیتا ہے کہ بھائی یہ رقم لے لو، اور پھر وہ کسی مجبوری کی وجہ سے اپنے کیے ہوئے عقد اور معاملے پر قائم و دائم نہیں رہتا ہے، تو کیا جو بیانے کے طور پہ اس نے جو رقم دی ہے اس کو واپس کیا جائے گا یا نہیں؟ شریعت میں یہ ہے کہ اس کا بیانہ اس کو واپس کیا جائے گا۔ ہمارے اپنے معاشرے اور سماج اور کلچر میں یہ رول بن چکا ہے کہ بیانے کے طور پہ آپ نے جو رقم دی اور آپ اپنے معاملات پر قائم نہیں رہے، آپ نے جو معاملہ کیا تھا اور بیانے کی شکل میں اس بات کو مضبوط کرنے کے لیے کچھ جو نقدی پیشگی دی تھی وہ آپ کو نہیں ملتی، یہ سماج میں اور مسلم معاشرے میں غلط طریقہ ہے۔ بیانہ جو کچھ پیشگی رقم کے طور پہ دیا گیا ہے، وہ معاملات نہ ہونے پر اس کو واپس کیا جائے گا، چاہیں معاملے کی جو پختگی ہے اور معاملے کا ختم ہونا ہے یا بات سے نکل جانا ہے، وہ خریدار کی ہی طرف سے کیوں نہ ہو، پھر بھی بیچنے والے کو یا کرائے پر دینے والے کو یا کھیت کی بٹائی پر اپنے کھیت دینے والے کو جو پیشگی رقم بیانے کے طور پہ ملی ہے اس کا لوٹانا بہر صورت واجب اور ضروری ہے۔ جی طاہرہ شیخ ہیں، انہوں نے ایک ویڈیو کا لنک بھیجا اور کہا اس میں کون صحیح ہے؟ ویڈیو کیا ہے دیکھتے ہیں پھر اس کے بعد بتاتے ہیں۔ حضرت علی کو مولا کیوں کہتے ہیں؟ مولا کا مطلب عربی میں ہوتا ہے دوست، بہت سارے معنی آتے ہیں۔ مولا کا مطلب کارساز، مشکل کشا بھی ہے، اس معنی میں تو شرک ہے، اور مولا کا مطلب دوست بھی۔ یہ جو ہم مسجد کے امام کو مولانا کہتے ہیں، یہ بھی تو مولا سے نکلا ہے نا۔ مولا نا کا مطلب ہمارے مولا، تو مولا کا مطلب دوست، محبوب، تو حضرت علی ہم سب کے محبوب ہیں، تو مولا علی کہہ دیا، چلتا ہے مارکیٹ۔ حضرت علی کے بارے میں اللہ کے نبی نے فرمایا من کنت مولاہ فعلی مولا، جس کا میں مولا ہوں علی اس کا مولا ہے۔ اور یہاں مولا سے مراد دوست نہیں ہے، یہ ہم دوست کا ترجمہ کرتے ہیں آقا، سردار، جس کا میں سردار ہوں علی اس کے سردار ہیں۔ سننے کے لیے میرے نبی نے غدیر خم پر یہ حدیث بیان فرمائی خطبے میں کہ جس کا میں مولا ہوں اس کا علی مولا ہے۔ آپ سب کے چہروں پہ میں حیرانی دیکھ رہا ہوں۔ جی اس میں یہ سمجھا جائے کہ مولانا طارق جمیل صاحب اور مفتی طارق مسعود دونوں کا منشا ایک ہی ہے۔ مولانا طارق جمیل صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ غدیر خم پر پیارے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فضیلت بیان کرتے ہوئے حدیث ارشاد فرمائی تھی من کنت مولاہ فعلی مولاہ، کہ میں جس کا آقا ہوں، مالک ہوں، سردار ہوں، علی بھی اس کے آقا ہیں، مولا ہیں، سردار ہیں۔ تو من کنت مولا، لفظ مولا عربی میں آقا کے معنی آتا ہے، سردار کے معنی میں بھی آتا ہے، دوست کے معنی میں بھی آتا ہے۔ بعض لوگ دوست کی ترجمہ کرتے ہیں، مولانا طارق جمیل صاحب نے فرمایا کہ دوست کے ترجمہ نہیں ہوگا بلکہ آقا اور سردار کا ترجمہ ہوگا، اور پوری حدیث کا ترجمہ ہوگا من کنت مولا، میں جس کا آقا اور سردار ہوں، فعلی مولا، تو علی بھی اس کے آقا اور سردار ہے۔ مفتی طارق مسعود صاحب کا منشا بھی صحیح ہے، دوست کا ترجمہ بھی کہتے ہیں وہ درست ہے، کر سکتے ہیں، آقا کا بھی کر سکتے ہیں، سردار کا بھی کر سکتے ہیں، مولا کا بھی کر سکتے ہیں، لیکن مولا کا مطلب کار ساز، کام بنانے والا، جیسے ہم خدا کو کہتے ہیں یا مولا، اے میرے مولا، آقا، یعنی اللہ کے معنی میں
بگڑی بنانے والے کے معنی میں مولا کے معنی یہاں پر نہیں ہیں۔ تو طارق مسعود صاحب کا بھی نقطۂ نظر صحیح ہے، کیونکہ انہوں نے جو انکار کیا ہے وہ مولا کارساز، کام بنانے والا، بگڑی بنانے والا، مشکل کشا یہ معنی نہیں لینا ہے، بلکہ آقا لے سکتے ہیں، سردار بھی لے سکتے ہیں، سر کا تاج بھی لے سکتے ہیں، دوست بھی لے سکتے ہیں، لیکن کارساز اور مشکل کشا مولا کے معنی مان کر حضرت علی کو کوئی کارساز سمجھے، بگڑی بنانے والا سمجھے، مشکل کشا سمجھے تو اس کی یہ کج فہمی ہے، نہ سمجھی ہے، کیونکہ مولا کے معنی آقا کے، سردار کے، بڑے کے آتے ہیں، قابل احترام کے آتے ہیں۔ اور طارق جمیل صاحب کا بھی منشا یہی ہے کہ مولا کے معنی صرف دوست نہ کیا جائے بلکہ آقا اور سردار کیا جائے، لہذا دونوں ہی اعتبار سے دونوں کی اپنی اپنی سوچ درست ہے اور دونوں ہی صحیح ہیں۔ یہ طاہرہ شیخ ہیں، ان کا دوسرا سوال ہے، کیا ہے سوال اس کو سنتے ہیں پھر اس کے بعد جواب دیتے ہیں۔ مفتی صاحب السلام علیکم۔ مفتی صاحب پہلا جمعہ کب ادا کیا گیا تھا، کون سی ہجری میں؟ مفتی صاحب السلام علیکم۔ مفتی صاحب پہلا جمعہ کب ادا کیا گیا تھا، کون سی ہجری میں؟ تو اس سلسلے میں سمجھا جائے کہ نماز جمعہ مکہ معظمہ میں فرض ہو چکی تھی، لیکن اس کی سب سے پہلی ادائیگی مدینہ منورہ میں پیارے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم و فرمان سے حضرت اسعد بن زرارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمائی۔ اس سے پہلے جمعے میں 40 حضرات شریک تھے۔ پھر جب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت فرما کر مدینہ منورہ تشریف لائے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلا جمعہ مقام قباء سے روانہ ہو کر محلہ بنو سالم بن عوف میں ادا فرمایا، جہاں بعد میں اور اب بھی ایک مسجد بنا دی گئی ہے جو مسجد جمعہ کے نام سے جانی جاتی ہے، چونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے مدینہ منورہ میں حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مبلغ اسلام بن کر آئے تھے اور انہی کی تبلیغ سے مدینہ منورہ میں اسلام پھیلا، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جمعے کے قیام کا لیٹر اور خط حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام جاری فرمایا۔ اس بنا پر مدینہ منورہ میں پہلے جمعے کی قیام کی نسبت جو ہے حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف ادا کی گئی ہے۔ اسی لیے روایتوں میں آتا ہے کہ جمعے کی فرضیت جمہور کے قول کے مطابق ہجرت کے بعد مدینہ منورہ میں ہوئی، لیکن حافظ ابن حجر لکھتے ہیں کہ اس کی فرضیت کے جمعہ کب فرض ہوئے اس میں بڑا اختلاف ہے۔ بعض لوگوں نے کہا کہ ہجرت سے پہلے مکہ معظمہ میں جمعہ فرض ہو چکا تھا، بعض روایتوں میں آتا ہے کہ ہجرت کے بعد جو ہے مدینہ میں جمعہ فرض ہوا تھا، لیکن چونکہ اسلام میں سب سے پہلے جمعہ بجماعت ہجرت سے پہلے مدینہ منورہ میں ادا کیا گیا، عمدۃ القاری شرح بخاری میں ہے۔ اسی طریقے سے اس جمعے کی امامت حضرت اسعد بن زرارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمائی تھی، اور جمعے کی فرضیت کے بعد سب سے پہلا جمعہ حضرت مصعب بن عمیر کی امامت میں مدینہ منورہ ہی میں ادا کیا گیا۔ یہ طاہرہ شیخ ہیں، ان کا دوسرا سوال ہے، کیا ہے دیکھتے ہیں۔ مفتی صاحب السلام علیکم۔ مفتی صاحب دو سجدوں کے بیچ میں کون سی دعا پڑھی جاتی ہے؟ کیا یہ دعا ہم فرض نماز میں اور سنت نماز میں بھی پڑھ سکتے ہیں یا پھر نفل میں ہی پڑھنی ہے بس؟ انہوں نے پوچھا ہے دو سجدوں کے درمیان کون سی دعا پڑھی جاتی ہے؟ دو سجدے کے درمیان جو بیٹھتے ہیں اسے جلسہ کہتے ہیں، اطمینان سے ایک سجدہ کرنے کے بعد جو بیٹھ جاتے ہیں اسے جلسہ کہتے ہیں، پھر بیٹھنے کے بعد پھر اللہ اکبر کہہ کر دوسرے سجدے میں جاتے ہیں۔ تو دو سجدوں کے درمیان اطمینان سے بیٹھنے کو جلسہ کہتے ہیں، اور اس جلسے کی دعا ہے رب اغفر لی، رب اغفر لی، اے میرے رب مجھے معاف کر دے، اے میرے رب مجھے معاف کر دے۔ اور سنن ابی داؤد میں اتنی ہی دعا آئی ہے۔ اسی طریقے سے سنن ابن ابی داؤد میں، سنن ترمذی میں، سنن ابن ماجہ میں ایک حدیث ہے، اس میں ذرا دعا جو ہے جلسے کی لونگ آئی ہے، وہ دعا ہے اللہم اغفر لی وارحمنی واجبرنی
ورفعنی وحدنی وعافنی ورزقنی۔ اس کے معنی اے اللہ مجھے معاف کر دے، مجھ پر رحم فرما، میرے نقصان کو پورا کر دے، مجھے بلندی عطا کرا، مجھے ہدایت دے، مجھے عافیت دے اور مجھے رزق دے۔ یہ دعا ہے۔ اب اس میں یہ سمجھا جائے کہ دو سجدوں کے درمیان کی جو دعا ہے، اس دعا کو فرض، واجب، سنت، نفل ہر نماز میں پڑھ سکتے ہیں۔ ہاں خواتین حضرات، کوئی بھی نماز ہو، فرض ہو، سنت ہو، نفل ہو، دونوں سجدوں کے درمیان یہ دعا پڑھی جا سکتی ہے۔ لیکن امام اور مقتدی مرد حضرات کے لیے جو ہے جماعت سے 5 وقتہ نماز پڑھنا واجب ہے، لہذا مرد حضرات جو جماعت سے نماز پڑھ رہے ہیں، جس میں نماز پڑھانے والے کو امام کہتے ہیں اور نماز پڑھنے والے کو مقتدی کہتے ہیں، تو کیا امام اور مقتدی بھی دو سجدوں کے درمیان کی یہ دعا پڑھ سکتے ہیں؟ تو اس سلسلے میں سمجھا جائے کہ مقتدی اور امام جو ہے فرض نماز میں اس کو نہ پڑھیں، فرض نماز میں بالکل نہ پڑھیں، کیونکہ دونوں سجدوں کے درمیان یہ دو دعا منقول ہے، وہ ہے اللہم اغفر لی ورحمنی وعافنی وہدنی ورزقنی۔ لیکن روایتوں میں لکھا یہ نوافل پر محمول ہے، یعنی نوافلوں میں ہی پڑھی جائے گی۔ ہاں اگر کوئی شخص تنہا فرض یا واجب وغیرہ پڑھ رہا ہے تو وہ فرض اور واجب کی تنہا نماز پڑھنے میں اس کو پڑھ سکتا ہے، اور عورتیں چونکہ گھر میں تنہا نماز پڑھنا ان کے لیے افضل اور بہتر ہے، اس اعتبار سے وہ اپنی فرض، واجب، سنت، نفل نماز میں ہر طرح سے پڑھ سکتے ہیں۔ البتہ جماعت کی نماز میں اگر مقتدیوں کو بوجھ نہ ہوتا ہو تو امام اور مقتدی دونوں پڑھ سکتے ہیں، لیکن بہتر یہ ہے کہ فرضوں میں اس کو نہ پڑھا جائے۔ یہ ایک بہن ہے، یہ پوچھ رہی ہیں مفتی صاحب، قرآن کریم کی تلاوت کے دوران اگر سر ہمارا کھل جائے، دوپٹہ سرک جائے یا دوپٹہ کھل جائے تو اس سے کچھ گناہ تو نہیں پڑے گا؟ اگر اسی طریقے سے نماز پڑھتے ہوئے ہمارا چوتھائی سر کھل جائے اور اتنی دیر کھلا رہے جتنی دیر میں 3 مرتبہ سبحان اللہ کہا جا سکے، تو نماز ٹوٹ جائے گی یا نہیں؟ تو اس میں سمجھا جائے کہ دیکھیے گا، عورت یہ نماز یا قرآن کریم کی تلاوت کر رہی ہیں اور اس کے دوپٹے کا کچھ حصہ کھل جائے تو اولاً تو وہ کیا کرے؟ فوراً اپنے دوپٹے کو سنبھالے، اور اگر تلاوت کرتے ہوئے سر کھل جائے تو کوئی بات نہیں، کوئی گناہ نہیں ملے گا، اس کے قرآن کریم کے پڑھنے پر، صحیح ہونے پر کوئی اثر نہیں پڑے گا، اس کے قرآن کریم کی تلاوت بالکل صحیح اور درست ہے۔ البتہ اگر نماز پڑھتے ہوئے چوتھائی سر کھل جائے اور اتنی دیر کھلا رہے جتنی دیر میں 3 مرتبہ سبحان اللہ کہا جا سکے گا، تو پھر ایسی صورت میں نماز ٹوٹ جائے گی۔ ہاں اگر اتنا نہیں کھلا بلکہ کھلتے ہی فوراً ڈھانک لیا تو ایسی صورت میں نماز ہو جائے گی۔ یہ زینت شیخ ہیں، یہ کہہ رہی ہیں میں نے ایک ڈی پی لگائی تھی کہ مرد حضرات کا پہناوا، خاص طور پہ پینٹ، لنگی، لوور یا پاجامہ، نیچے کا جو پہناوا ہے وہ مردوں کے لیے حکم ہے کہ ٹخنوں سے اوپر ہو، اور خواتین کے لیے اسلامی تعلیمات یہ ہے کہ ٹخنا پاؤں کے بالکل ختم پر، جو قدم پر ابھری ہوئی دونوں طرف کی ہڈی ہوتی ہے جسے ٹخنا کہتے ہیں، ایڑی سے تھوڑا اوپر جو ابھری ہوئی ہڈی ہوتی ہے اسے ٹخنا کہتے ہیں، یہ ٹخنا سطر کے اندر داخل ہے اور یہ چھپا ہونا ضروری ہے۔ لیکن آج کل فیشن اور پہناوا اس قدر ویسا چل رہا ہے کہ مردوں کا تو ٹخنا جو کہ سطر میں نہیں تھا اور اس کا کھلنا ضروری تھا، ان کا پہناوا ایسا آ رہا ہے کہ وہ ڈھکا ہوا ہوتا ہے، بلکہ بعض اوقات تو ایسا محسوس ہوتا ہے کہ ان کی پینٹ یا لوور جو ہے گلی کی گندگی اور نجاست کو اپنے ساتھ لے کر چلنے کا ایک مشین ہے، کتنی گندگی اس کے اندر پینٹ کے اوپر اور پینٹ کی مہری میں
شامل ہو جاتی ہے، جمع ہو جاتی ہے۔ جہاں یہ شریعت کے خلاف ہے وہیں پر بہت ساری گندگی کو اپنے ساتھ اپنے گھر پہ لے کر جانا بھی ہے، اور اس گندگی میں بیکٹیریا، کیٹانو وغیرہ ہوتے ہیں، گویا کہ بہت ساری بیماریوں کو بھی اپنے گھر پہ لے جا کر چھوڑنا کے حکم میں ہے۔ اور اسی طریقے سے خواتین جو ہیں ان کے نیچے کا جو پاجامہ ہے، جو شلوار ہے، وہ ٹخنوں سے اوپر اٹھتی ہے، جو کہ بے ستری ہے، گناہ ہے، کیونکہ ٹخنا خواتین کا سطر میں داخل اس کا ڈھکا ہونا ضروری ہے۔ یہ بہت بڑی بے احتیاطی ہو رہی ہے۔ تو زینت شیخ اس سے پوچھ رہی ہیں کہ اگر گھر میں ایسا ہو جائے جب پینٹ کٹ پاجامہ پہنے ہوں اور اٹھنے بیٹھنے میں وہ ہمارا جانگ یا پنڈلی نظر آ جائے تو تب بھی گناہ ہوگا؟ صرف گھر میں؟ جی ہاں، دیکھیے گھر میں رہتے ہوئے بھی کوئی کپڑا ایسا پہننا جو بے ستری کا ذریعہ اور سبب بنے، بہتر یہ کہ اس کپڑے کو نہ پہنا جائے۔ ایک پلازو چل رہا ہے عورتوں کا، جو ہے بہت لمبا ہوتا ہے، پاجامے کی شکل میں ہوتا ہے، اس میں عموماً ایسی بے احتیاطی ہوتی ہے، لیٹتے وقت، کام کرتے وقت اس سے پنڈلی پوری نظر آ جاتی ہے۔ لہذا ایسے پہناوے سے بالکل پرہیز کیا جائے جو بے ستری کا ذریعہ اور سبب بنتا ہو۔ یہ کہہ رہی ہیں زینت شیخ مفتی صاحب، طاق اور جفت کیا ہے؟ آپ نے بتایا تھا سجدہ شکر کرنے کا جو طریقہ بتایا تھا کہ باوضو قبلہ رخ ہو کر اللہ اکبر کہتے ہوئے سجدے میں چلے جانا ہے، اور سبحان ربی الاعلی طاق عدد میں پڑھنا ہے، جفت میں نہیں پڑھنا ہے۔ تو طاق اور جفت کیا ہے؟ دیکھیں طاق کہتے ہیں اس عدد کو جو جوڑا ہو، 2 4 6 8 10، یہ جفت کہلاتا ہے۔ جو جوڑا ہوتا ہے 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20، یہ جفت کہلاتا ہے۔ اور طاق اسے کہتے ہیں جو جفت نہ ہو، جو جوڑا نہ ہو، جیسے 1 3 5 7 9 11، یہ طاق ہے۔ تو سجدے اور رکوع کی جو تسبیحات ہم جو پڑھتے ہیں، چاہے وہ نفل نماز کا سجدہ ہو، فرض کا ہو، کوئی سی بھی نماز کا سجدہ ہو یا رکوع ہو، تو اس میں جو رکوع اور سجدے کی تسبیحات تسبیح اور تحمید ہے، تسمیع اور تحمید ہے، تو اس کو سبحان ربی الاعلی 3 مرتبہ، 5 مرتبہ، 7 مرتبہ، 9 مرتبہ پڑھا جائے۔ اگر کیا ہے یہ طاق عدد کے اعتبار سے نہیں پڑھا، جفت پڑھ دیا، تب بھی نماز ہو جائے گی، کیونکہ رکوع اور سجدے میں پڑھی جانے والی تسبیح کا پڑھنا یہ سنت ہے، اور اس تسبیح کو طاق عدد یعنی 3 5 7 9 11 طاق عدد کے اعتبار سے پڑھنا یہ ایک الگ سنت ہے۔ لہذا کوئی سی بھی نماز ہو، اس نماز میں آپ رکوع اور سجدے کی تسبیح پڑھنا چاہتی ہیں تو طاق عدد میں پڑھیں، جفت میں نہ پڑھیں۔ اگر جفت میں پڑھ لیں گی تو بھی نماز ہو جائے گی۔ آپ بالکل ہی نہ پڑھیں، تسبیح بالکل چھوڑ ہی دے رکوع کی یا سجدے کی، تب بھی نماز ہو جائے گی، کیونکہ رکوع اور سجدے کی تسبیح کا پڑھنا یعنی رکوع میں سبحان ربی العظیم اور سجدے میں سبحان ربی الاعلی پڑھنا یہ سنت، اور سنت کے چھوٹ جانے سے نماز ہو جاتی ہے۔ لہذا بالکل ہی نہ پڑھیں تب بھی نماز ہو جائے گی، یا آپ نے رکوع میں رکوع کی تسبیح پڑھی، سجدے میں سجدے کی تسبیح پڑھی، لیکن طاق عدد میں نہیں پڑھی بلکہ جفت میں پڑھی، 2 4 6 8 مرتبہ پڑھ لی، تب بھی نماز ہو جائے گی، کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ یہ کہہ رہی ہیں زینت شیخ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے رضائی باپ ہیں یا نہیں؟ یعنی کہ حلیمہ کے شوہر کا کیا نام تھا؟ پیارے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے 5 رضائی بھائی تھے۔ ایک تو حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے 2 جہتوں سے رضائی بھائی بھی تھے اور چچا بھی تھے، کیونکہ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے
सुवैबा का दूध पिया था और हज़रत हलीमा सादिया का भी दूध पिया था, और इन्हीं दोनों औरतों का दूध प्यारे आका हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी पिया, हज़रत सुवैबा का भी पिया, हज़रत हलीमा सादिया का भी पिया। लिहाजा इस एतबार से हज़रत हमज़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जहाँ आपके चचाए हकीकी हैं, वहीं पर आपके दो सिमतों से और दो तरीक़ों से रज़ाई भाई भी हैं। इसी तरीके से दूसरे भाई प्यारे आका हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रज़ाई जो थे वो हज़रत अबू सलमा बिन अब्दुल असद अल मखज़ूमी हैं, जो ये है दूसरे रज़ाई भाई है। तीसरे जो हैं मसरूह सुवैबा के बेटे थे, जिनके साथ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत सुवैबा का दूध पिया था। इसी तरीके से चौथे जो है अबू सुफियान बिन हारिस बिन अब्दुल मुत्तलिब, उनको हलीमा सादिया ने दूध पिलाया था, और अल्लाह के रसूल ने भी हलीमा सादिया का दूध पिया था। इस एतबार से चौथे भाई रज़ाई प्यारे आका के अबू सुफियान बिन हारिस बिन अब्दुल मुत्तलिब थे। पांचवे थे अब्दुल्ला बिन हारिस, ये हलीमा सादिया के बेटे थे, जिनके साथ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हलीमा सादिया का दूध पिया था। रज़ाई बहनें दो थीं, एक अनीसा बिनतुल हारिस थी और दूसरी हज़ाफा बिनतुल हारिस थी, जो अशीमा के नाम से मशहूर हुई हैं। तो प्यारे आका हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रज़ाई बाप हारिस थे, जो हज़रत हलीमा सादिया के शौहर हैं, और इस एतबार से आपकी जो दो रज़ाई माँ थीं, एक हज़रत सुवैबा थी, एक हज़रत हलीमा थी, और आपकी एक हकीकी माँ हज़रत आमिना थी। आपके जो है बाप जो है रज़ाई हलीमा सादिया के शौहर का नाम हारिस था, और आपके 5 रज़ाई भाई थे। ये एक बहन है परवीन अख्तर हैं, इनका वीडियो में है, ऑडियो में सवाल है, क्या है सुनते हैं फिर जवाब देते हैं। ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुंतुम माँ है, कुंतुम में कुंतुम है या कुंतु है, कुंतुम मिनज़ ज़ालिमीन या कुंतु मिनज़ ज़ालिमीन। ये एक दुआ आयत करीमा है और दुआ मुसीबत के वक्त पढ़ी जाने वाली। हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम जब मछली के पेट में थे तो अल्लाह की तरफ से सिखाई जाने वाली ये दुआ थी, ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन। ये दुआ है, कुरानी आयत है, इसको आयत करीमा कहते हैं। मुसीबत के वक्त पढ़ी जाए तो अल्लाह ताला मुसीबत और हालात और परेशानियों से खुलासी और निजात के रास्ते निकाल देता है, लेकिन आम तौर पर लोग इसको गलत पढ़ते हैं। ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तुम पढ़ते हैं, इन्नी कुन्तुम नहीं है, इन्नी कुन्तु है। इन्नी कुन्तु मानी है, काफ नून पेश कुन ता पेश तु कुन्तु, इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन है। जो लोग इन्नी कुन्तुम मिनज़ ज़ालिमीन पढ़ते हैं वो गलत है। हाँ, अलबत्ता इसको दूसरे अंदाज में भी पढ़ा जाता है, ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्ना कुन्ना मिनज़ ज़ालिमीन। ये बिल्कुल सही है। ये अरबिक ग्रामर के एतबार से जब बहुत सारे के साथ इज्तिमाई दुआ की जाए उस वक्त कहा जाए ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्ना कुन्ना मिनज़ ज़ालिमीन, ये बिल्कुल सही है। इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन, ये भी सही है। इन्नी कुन्तुम मिनज़ ज़ालिमीन ये सही नहीं है, कुन्तुम नहीं कहना है, कुन्तु कहना है। ये फरीन बहन है, इनका सवाल है, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अगर 4 रकात वाली नमाज में कायदे ऊला नहीं किया और जैसे तीसरी रकात के को उड़ते हैं, वो तीसरी रकात को उड़ गई, लेकिन तीसरी रकात को उड़ते ही याद आ गया, तो क्या फ़ौरन बैठकर तशाहुद पढ़ें या फिर तीसरी रकात से नमाज आगे मुकम्मल करके लास्ट में सजदा सहू करें? तो याद रखिएगा, फ़र्ज़ और वाजिब और सुन्नत मुअक्कदा, फ़र्ज़ वाजिब सुन्नत मुअक्कदा, 4 रकात वाले फ़र्ज़ या 3 रकात वाले फ़र्ज़ या वाजिब या 4 रकात वाली सुन्नत मुअक्कदा में
دو رکعت پر بیٹھ کر التحیات پڑھنے کو قائد اولا کہتے ہیں، اور یہ قائد اولا کرنا واجب ہے۔ اگر کوئی نماز پڑھ رہا تھا، قائد اولا بھول کر تیسری رکعت کے لیے کھڑا ہو گیا اور کھڑے ہونے میں بالکل کھڑے ہونے کے زیادہ قریب ہو گیا، پاؤں کی کینچی بالکل کھل گئی ہے، تو ایسی صورت میں کھڑا ہی ہو جائے، اور آخر میں کیونکہ قائد اولا چھوٹ گیا ہے اس لیے آخر میں سجدہ سہو کر لے، نماز ہو جائے گی۔ لیکن اگر کوئی کھڑے ہو جانے کے بعد دوسری رکعت کا قائد اولا بھول کر تیسری رکعت کے لیے کھڑا ہو گیا، پھر اس کو یاد آتا ہے اور یاد آنے کے بعد پھر وہ قائد اولا میں بیٹھ جاتا ہے، پھر التحیات پڑھ کے اٹھتا ہے، تو اس کو علماء نے پسند نہیں فرمایا، کیونکہ یہ فرض سے واجب کی طرف آ رہا ہے۔ اس لیے قائد اولا جب چھوٹ گیا تو اب آخر میں تیسری رکعت پہ جب کھڑا ہو گیا تو اب تیسری رکعت بھی پکڑ لے، چوتھی رکعت بھی پڑھ لے، اور آخر میں سجدہ سہو کر لے، کیونکہ دو رکعت کا قائد اولا جو کہ واجب تھا وہ چھوٹ گیا، اور اس کی وجہ سے سجدہ سہو واجب ہوگا۔ اور اگر نماز نفل تھی یا سنت غیر موقدہ 4 رکعت والی تھی، تو ایسی صورت میں نفل نماز ہر 2 رکعت ہی اصل میں جو ہے اصل ہوتی ہے، اور اس کا 2 رکعت پر بیٹھنا فرض ہوتا ہے۔ اس لیے اگر نفل نماز تھی 4 رکعت اور 2 رکعت پر نہیں بیٹھے ہیں اور تیسری رکعت کے لیے کھڑے ہو گئے، تو یاد آنے پر 2 رکعت پر بیٹھ جائے اور قاعدہ کر لے تو بھی صحیح ہے، درست ہے، اور سجدہ سہو واجب نہیں، واجب تب بھی ہوگا کیونکہ فرض کی ادائیگی میں تاخیر ہو گئی۔ جس طریقے سے واجب کی ادائیگی میں تاخیر ہو جائے یا واجب اپنی جگہ سے ہٹ جائے، اسی طرح فرض کی ادائیگی میں تاخیر ہو جائے یا فرض اپنی جگہ سے ہٹ جائے تو سجدہ سہو واجب ہوتا ہے۔ یہ شاہین ہیں، ان کا سوال ہے، یہ کہہ رہی ہیں السلام علیکم مفتی صاحب۔ وعلیکم السلام۔ اگر کوئی اپنا ریچارج کرائے اور وہ پیسے غلطی سے ہمارے نمبر پر آ جائے تو ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ کیا اتنے پیسے کسی غریب کو دینا چاہیے؟ آپ بتا دیں کیا کرنا چاہیے۔ دیکھیے، کسی نے ریچارج کرایا اور نمبر کی مسٹیک کی وجہ سے وہ ریچارج اس کے نمبر پر نہ ہو کر کسی اور کے نمبر پر ریچارج ہو جاتا ہے، تو ایسی صورت میں جس کا ریچارج ہوا ہے اس کی ذمہ داری بنتی ہے وہ یہ معلوم کرے کہ کس بھائی نے میرے نمبر پہ ریچارج کرایا ہے۔ اگر اس کو یہ معلوم ہو جائے کہ فلاں بھائی کا ریچارج ہو گیا ہے غلطی سے، یا اس کا کال آ جائے یا کسی ذرائع سے پتہ لگ جائے، تو ایسی صورت میں وہ پیسے ان کو واپس کیے جائیں۔ اور اگر پتہ نہ چل سکے کہ کس بھائی نے، نہ تو ان کا فون آئے نہ کسی اور ذرائع سے پتہ چلے کہ کس بھائی نے میرے نمبر پہ ریچارج کرا دیا ہے، تو ایسی صورت میں وہ ریچارج جتنے کا ہو، 200 کا ہو، 500 کا ہو، یہ تو معلوم ہی ہے سب کو کتنے، کون سے 2 مہینے کا، 1 مہینے والا ہے، تو ایسی صورت میں اتنے پیسے صدقہ کیے جائیں گے، اس نیت سے کہ جس نے بھی میرے نمبر پر بھول سے ریچارج کروا دیا ہے یا غلطی سے ریچارج کروا دیا ہے، یہ صدقہ اس کی طرف سے ہو جائے گا اور اس کو ثواب ملتا رہے گا۔ لیکن بالفرض محال اگر کبھی اس کا کال آ جاتا ہے اور وہ یہ کہتا ہے غلطی سے میم آپ کے نمبر پہ ریچارج ہو گیا ہے تو آپ پلیز پیسے واپس کر دیں، تو ایسی صورت میں آپ کو پیسے واپس کرنا پڑیں گے، اور جو آپ نے صدقے کی جو رقم دے دی ہے وہ پھر آپ کی طرف سے ہو جائے گی، ثواب اس کا آپ کو ملے گا۔ یہ بنت آدم ہیں ساؤتھ افریقہ سے، وہ یہ کہہ رہی ہیں کہ مفتی صاحب کیا ولیمے کے لیے میاں بیوی کا اکیلے میں ملنا یا ہم بستر کرنا ضروری ہے؟ جی نہیں، عوام یہ سمجھتی ہیں کہ اگر میاں بیوی میں صحبت نہیں ہوئی، شب زفاف اور سہاگرات میں میاں بیوی میں صحبت اور ہم بستری نہیں ہوئی تو دوسرے دن اگر ولیمہ کیا جائے گا تو ولیمہ حرام ہوگا، یہ ایسا لوگ سمجھتے ہیں۔ حالانکہ شریعت میں ولیمے کا تعلق ہم بستری اور صحبت اور جماع سے نہیں ہے، بلکہ میاں بیوی تنہائی میں اور خلوت میں ہو گئے تو اب چونکہ
لڑکے والوں کی طرف سے ولیمہ کا کھانا اس بات کا اعلان اور اشتہار ہوا کرتا ہے کہ یہ ان کی بیوی ہیں، انہوں نے ان سے نکاح کیا ہے، لہٰذا ولیمے میں اگر ہو سکتا ہے، جائز ہے، درست ہے۔ اگر کسی وجہ سے صحبت نہ ہو پائے، ہم بستری میاں بیوی کی نہ ہو پائے، دوسرے دن ولیمہ کیا جائے تو بلا کراہت جائز اور درست ہے۔ ولیمے کے لیے میاں بیوی کا ہم بستر ہونا شرط نہیں ہے۔ یہ سوال کر رہے ہیں کہ غیر مسلم کو صدقہ دے سکتے ہیں؟ جی ہاں، غیر مسلم کو نفل صدقہ دے سکتے ہیں، لیکن مسلم کو زیادہ ترجیح دی جائے۔ البتہ صدقہ اگر واجبہ ہے، جیسے کہ زکوٰۃ ہے یا فطرہ ہے یا بولا ہوا صدقہ ہے، تو ایسی صورت میں غیر مسلم کو نہیں دے سکتے۔ دوسرا سوال ہے رات کو تیار ہو کر سونا سنت ہے؟ رات میں جو ہے کپڑے چینج کر کے سویا جائے، ڈھیلے ڈھالے کپڑے پہنے جائیں، رات کے سونے کے کپڑے علیحدہ ہونا چاہیے، سرما لگا کر سویا جائے، یہ بھی سنت ہے، تیار ہو کر سویا جائے۔ اگر میرڈ ہیں تو بالکل ایسے تیار ہو کر سوئے کہ شوہر اٹریکٹ ہو۔ اسی طرح تیسرا سوال ہے رات کو تھوڑا سا پانی اور سرسوں کا تیل ملا کر اپنے فیس اچھا ہو جائے، تو یہ بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پھوپھی کو بتائی تھی، کیا یہ سنت ہے؟ یہ بات تو ہماری نظروں سے نہیں گزری کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پھوپھی کو یہ بتایا ہو کہ رات کو تھوڑا سا پانی اور سرسوں کا تیل ملا کر چہرے پر لگا لینا، چہرہ اچھا ہو جاتا ہے۔ یہ حدیث ہماری نظروں سے تو نہیں گزری۔ ہاں، اور عقلی طور پر صحیح بھی معلوم نہیں ہوتی، کیونکہ سرسوں کا تیل عرب میں ہوتا ہی نہیں ہے۔ زیتون کا تیل کھانے پینے لگانے میں استعمال ہو جاتا ہے، سرسوں کا ہوتا ہی نہیں ہے۔ البتہ کوئی فیس کریم وغیرہ لگا کر سو سکتے ہیں، اسکن اچھی رہے، اس کو یہ صحیح ہے، درست ہے۔ اسی طرح چوتھا سوال ہے رات کو سورہ ملک یا الف لام میم سورہ سجدہ پڑھنا سنت ہے؟ جی ہاں، رات کو سوتے وقت سورہ ملک کا پڑھنا، سورہ الف لام میم کا سجدہ کا پڑھنا سنت ہے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پڑھا کرتے تھے۔ اسی طریقے کریں نگیٹو تھنکنگ کو پوزیٹیو تھنکنگ کو کیسے کریں؟ دیکھیے، اگر نگیٹو تھنک ہے، جس کے بارے میں آپ کو منفی سوچے ہیں، منفی خیالات آ رہے ہیں، نگیٹو خیالات آ رہے ہیں، اس کے بارے میں آپ دعائے مغفرت کریں، انشاءاللہ اس کے وہ منفی آپ کے پوزیٹیو ہو جائیں گے، مثبت ہو جائیں گے۔ اور اگر گناہ کے بارے میں آ رہے ہیں تو ایسی صورت میں اگر عمر زیادہ ہو رہی ہے تو بہت زیادہ روزوں کا اہتمام کیا جائے، خاص طور پہ تو ہفتے میں 2 روز سوموار اور جمعرات کا روزہ رکھا جائے، اور مہینے میں 13، 14، 15 یا ایام 20 کے روزے رکھے جائے۔ انشاءاللہ جو نگیٹو خیالات ہیں اور منفی سوچیں وہ ختم ہو جائیں گے۔ اور اگر اللہ سے متعلق نگیٹو خیالات آ رہے ہیں تو لا حول ولا قوت الا باللہ کو کثرت سے پڑھا جائے۔ یہ پاکستان سے ہیں، یہ کہہ رہی ہیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام۔ استاد جی، آپ سے ایک اہم مسئلہ پوچھنا ہے، کائنڈلی اس کا جواب دے دیں۔ مسئلہ کیا ہے؟ آڈیو میں سنتے ہیں پھر جواب دیں گے۔ اچھا مفتی صاحب، میں نے آپ سے ایک مسئلہ پوچھنا تھا۔ وہ یہ ہے کہ میری ایک دوست ہے، تو اس کے ہسبینڈ باہر کے جاب کرتے ہیں، تو وہ کہہ رہی ہے کہ ایسے ہم دونوں آپس میں بات کر رہے تھے کہ تو اس کی شادی کو کافی ٹائم ہو گیا، تو اس کو مطلب چیک اپ نہیں کروا رہے اس طرح سے، تو اس وجہ سے وہ کہتی ہے ہم دونوں بات کر رہے تھے، تو مطلب اتنا غصے سے نہیں بات کر رہے، بس بات کرتے کرتے ایسے ہی لڑائی جھگڑا کچھ نہیں ہوا، تھوڑا وہ غصے میں آ گئے، تو وہ کہتی ہے کہ میں نے کہا اچھا ٹھیک ہے اللہ حافظ، تو کہتی ہے کہ میں نے ابھی کال بند نہیں کی تھی، میں نے اللہ حافظ کہہ کے تو موبائل کرسی پہ رکھا ہے، تو میں دوپٹہ سیٹ کر رہی تھی، اور انہوں نے یہ کہا کہ تم میری طرف سے فارغ ہو فارغ ہو فارغ ہو، تو وہ کہہ رہی ہے کہ مجھے لگتا ہے کہ میں نے یہ کچھ سنا، اب مجھے نہیں پتا کہ انہوں نے کمرے میں کسی میں کہا ہے یا مجھے کہا، مجھے تھوڑا وے میں ایسی کہ انہوں نے کہا ہے یہ کچھ کہ تم میری طرف سے فارغ ہو فارغ ہو فارغ ہو، لیکن آخر میں انہوں نے یہ کہا کہ میں نے 3 مرتبہ کہہ دیا، یہ میں نے سنا ہے، کہتی ہے بس میں نے موبائل بند کر دیا۔ تو اس کے بعد دوسرے دن تو اس کے ہسبینڈ نے پورا دن نمبر ہی آف کیا ہوا تھا، ان سے بات نہیں ہوئی،
تو وہ کہتی ہے کہ تیسرے دن واپس میں نے پوچھا کہ آپ کو یاد ہے آپ نے مجھے کیا کہا ہے؟ تو کہتے کہ میرے ہسبینڈ کہتے کہ نہیں میں نے کوئی گالیاں دی تھی، مجھے نہیں پتا، بس وہ یہ کچھ کہتے ہیں۔ تو مفتی صاحب آپ مجھے یہ بتا دیں کہ کیا اس کو مطلب طلاق مغلظہ ہو گئی ہے؟ دیکھیے گا، اگر کنائی الفاظ سے طلاق دی جائے، کنائی ایسے الفاظ جس کی دو میننگ ہو، ڈبل میننگ الفاظ ہو، جیسے میں نے تمہیں فارغ کر دیا، ٹھیک ہے تمہیں فارغ کر دیا، تمہارے اختیارات تمہیں دیے، اب جو چاہو کرو۔ ایک یہ کہ میں نے تمہیں فارغ کر دیا اپنے نکاح سے، اپنے رشتے سے، کہ اب تم میرے رشتے اور نکاح میں پابند نہیں ہو، اب تم جو چاہو کرو۔ تو کنائی الفاظ سے اگر طلاق دی جائے یا کنائی الفاظ بولے جائے ڈبل میننگ والے، تو اس کے لیے دو چیزیں شرط ہیں، یا تو حالات ہوں، جیسا کہ بتا رہی ہیں حالات تو تھے نہیں، اور نارملی بات کر رہے تھے، نہ لڑائی تھی، نہ جھگڑا تھا، نہ ناراضگی تھی، بس نارملی بات کر رہے تھے۔ تو یا تو حالات ہوں کہ جھگڑا ہو رہا ہو، ڈیورس کا مطالبہ کیا جا رہا ہو، اور اس وقت شوہر جو ہے اپنے منہ سے کنائی ڈبل میننگ والے الفاظ یوز کر لے، تو ایسی صورت میں طلاق ہو جاتی ہے۔ اور اگر حالات بالکل نارمل ہیں، کوئی مطالبہ نہیں ہو رہا، کوئی طلاق کی بات نہیں چل رہی تھی، پھر جو ہے شوہر نے کنائی الفاظ استعمال کیے کہ میں نے تمہیں فارغ کر دیا، میں نے تمہیں فارغ کر دیا، تو اب ایسی صورت میں شوہر سے پوچھا جائے گا ان الفاظ کے کہنے سے تمہاری نیت کیا ہے۔ اگر وہ کہے کہ ان الفاظ کے کہنے سے میری نیت آپ کو طلاق دینا ہے، تو ایسی صورت میں طلاق بائن پڑ جائے گی، اور 3 دفعہ کہا ہے تو طلاق مغلظہ ہو جائے گی۔ اور اگر کیا ہے شوہر یہ کہے کہ میری کوئی بھی نیت نہیں تھی، میں نے تو یوں ہی کہہ دیا ہے، تو ایسی صورت میں ان الفاظ یعنی میں نے تمہیں فارغ کر دیا کہ طلاق جو ہے کنائی ہے اور نیت نہیں تھی، تو پھر طلاق نہیں پڑے گی۔ یہ حافظ معین صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر کسی نے اپنی بیوی کو انشاءاللہ میں نے طلاق دی 3 مرتبہ کہہ دیا، تو طلاق ہوگی نہیں ہوگی؟ تو جواب یہ ہے، اگر کسی نے اپنی بیوی کو طلاق دی اور اس کے فوراً بعد انشاءاللہ بھی کہہ دیا، تو اس سے طلاق واقع نہیں ہوگی، کیونکہ انشاءاللہ کہنے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اگر اللہ چاہے تو تجھے طلاق ہے۔ اللہ کی مشیت اور اللہ کی چاہت کسی کو معلوم نہیں، اس لیے ایسی شرط لگانے سے طلاق واقع نہیں ہوگی۔ اور اگر طلاق کا جملہ بولا، طلاق کا پورا سینٹنس بولا اور کچھ دیر توقف کیا، ٹھہر گیا، ریسٹ کیا، پھر کچھ دیر کے بعد انشاءاللہ کہا، تو اس صورت میں طلاق واقع ہو جائے گی۔ انشاءاللہ کو کچھ دیر کے بعد بولنے کی وجہ سے پہلے کلام کے ساتھ جوائنٹ اور کریکشن نہیں مانا جائے گا، تو پھر طلاق ہو جائے گی۔